بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غيا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں؟ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں؟ زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں؟ حضرات، گزشتہ خطبۃ الجمعہ میں آپ نے نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت اور نمازیوں کی عظمت اور مقام جو ہے، نمازیوں کی شان کیا ہے، نماز پڑھنے والوں کو کائنات کا رب کن انعامات سے نوازتا ہے اور ان کے کیا فوائد ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین کے مطابق سنی ہے۔ آج حسب وعدہ بتوفیق اللہ تعالی ان لوگوں کا انجام کیا ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ معاشرے میں ہمارے مذہب نے ان لوگوں کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے، اور اسلام نے جو بے نماز ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جن کے کانوں میں اللہ اکبر کی فضاؤں میں گونجتی ہوئی یہ آواز اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی پکار جن کے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن وہ پھر بھی رب کے در پہ حاضری نہیں دیتے، رب کے در پہ آ کر کے اپنی جبین کو جھکاتے نہیں ہیں، سجدے میں رکوع میں جاتے نہیں ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ آج ہم اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے، رب کے قرآن سے اور محبوب علیہ السلام کے فرامین سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بے نماز کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نماز کائنات کے امام نے دین اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، ایک مکان کی طرح ہے جو کہ 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادتین، کلمہ شہادت، دوسرے نمبر پر اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اور یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور محبوب علیہ السلام کی نظر میں اس نماز کے رکن کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا بنیادی ستون ہے، بنیادی ستون، اور اس کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، لوگوں اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اپنے اسلام کو قائم رکھا، اپنے ایمان کو قائم رکھا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو گرا دیا، اس نے عمارت کے ستون کو گرا دیا، اس نے اسلام کو گرا دیا ہے، اس نے اسلام کا انکار کر دیا ہے۔ حضرات،
رب کے قرآن سے اگر پوچھا جائے تو بے نماز آدمی وہ کیسا ہے، تو آئیے کائنات کا رب سورہ مریم میں یہ بات ہمیں بتلا رہا ہے۔ فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اللہ فرماتے ہیں بعد میں آنے والوں میں اتنے بدترین لوگ ہوں گے دنیا میں، اچھے لوگوں کے بعد کچھ بدترین لوگ آئیں گے۔ وہ بدترین کیوں ہوں گے؟ ان کے برے ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیں گے، وہ نمازوں کو ضائع کریں گے۔ واتبعوا الشہوات، اپنے نفس کی، اپنے دل کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وہ رب کی پوجا نہیں کریں گے، وہ اپنی خواہشات کی اور اپنی تمناؤں کی پوجا کریں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیا، ان قریب انہیں جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حضرات، سب سے پہلی چیز نماز کے متعلق جو آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو نماز کے اقامت کا حکم دے دوں، اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے۔ محبوب فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں اپنی جگہ پر کسی اور کو امام بناؤں، کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر دوں، اور پھر مدینے کا چکر لگا کے آؤں، اور جو لوگ نماز کے وقت میں بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اگر ان کے گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو محمد رسول اللہ ایسا کر گزرتے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور حضرات، نماز یہ کوئی معمولی عبادت تو ہے نہیں، کائنات کے رب کی نظر میں اور کائنات کے امام کی نظر میں، دونوں کی نظر میں اس نماز کی اہمیت کی ہے۔ اور مدینے کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ نماز سے پیچھے صرف وہی لوگ رہتے تھے جو مدینے کے منافق ہوتے تھے، جو سچے ایمان والے تھے وہ نماز سے کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ ادھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، ادھر سے رب کی پکار آئی، ادھر سے ندا آئی، اذان سنی، اور پھر مسجد کی طرف دوڑتے چلے جاتے تھے۔ اور کائنات کے رب نے بھی اپنے قرآن میں اس بات کا اعلان کیا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان لوگوں کے صدقے، ان کے خیرات، ان کی نیکیاں، یہ ساری کی ساری ضائع صرف اس لیے کر دی گئی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ کفر کرتے ہیں۔ اور وہ کفر کون سا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے۔ اور یہ کون لوگ نہیں آتے؟ قرآن پاک کا فیصلہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافق رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا دھوکہ خود ان کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے، لوٹ کر کے آتا ہے۔ وہ دھوکہ رب کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دھوکہ کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، یہ نماز کی طرف آتے تو ہیں وَقَامُوا كُسَالَىٰ، لیکن بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، برے سے دل کے ساتھ آتے ہیں، رب کے سامنے خوشی کے ساتھ نہیں آتے، اپنی جو ہے وہ دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں آتے، مجبوری کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق ہیں، ان کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اور نماز کے متعلق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو شخص رب کے در پہ حاضری نہیں دیتا، جو شخص رب کے در پہ آ کر کے اپنی جبین نیاز کو جو ہے وہ جھکاتا نہیں ہے،
اور صرف ایک نماز چھوڑ دیتا ہے. حضرات سنیے، ایک نماز. یہاں تو مہینوں گزر جاتے ہیں نا، مسجد میں آتے ہی نہیں. کئی مہینے گزرے، ہفتے گزرے، مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک نماز کے بارے میں فرمایا، من فات عنہ صلاۃ العصر، جس کی ایک نماز عصر کی رہ گئی اور اس نے جان بوجھ کر اس کی نماز کو چھوڑ دیا، عصر کی نماز کو ضائع کر دیا، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، ایسے ہو گیا جیسے اس کا شخص کا نقصان ہوتا ہے، جس کا گھر بھی جل جائے، جس کے بچے بھی جل جائیں، اس کا مال بھی جل جاتا ہے. اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس ایک نماز کے چھوڑنے والے کا نقصان ہو گیا. حضرات محدثین کی نظر میں دیکھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں. چلیے ذرا میرے ساتھ چشم تصور سے مناظر کو دیکھتے جائیے، حضرات محدثین کی خدمت میں چلتے جائیے کہ ہم آپ سے فتویٰ لینے آئے ہیں. حضور ذرا فتویٰ تو دیجئے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی دیتا ہے، ساری کی ساری نیکیاں کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، معاشرے میں غریبوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، بہت اچھا انسان ہے، اخلاق کا بڑا اعلیٰ ہے، پر حضور نماز نہیں پڑھتا. اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ 4 بڑے مذہب ہیں اس وقت دنیا میں. کتنے بڑے مذہب ہیں؟ 4 اماموں کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ. ان 4 کے پاس چلتے ہیں اور فتویٰ لیتے ہیں کہ حضور ذرا بتلائیے تو صحیح کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ کے مقلدین کی جو تعداد ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ ہے. حضرات ہمیں ذرا فتویٰ تو دیجئے نا، جو شخص آپ کے مقلدین میں سے، آپ کے ماننے والوں میں سے نماز نہیں پڑھتا، اس کا حال کیا ہے؟ چلیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور ذرا ہمیں فتویٰ تو دیجئے. الشیخ سید سابق رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فقہ السنہ میں کتاب الصلاۃ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جب پوچھا گیا کہ بے نماز کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے، وہ معاشرے میں کس کیٹیگری میں ہے، کس مقام پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، تو حضرات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ یسجن، بے نماز کو آزاد باہر گھومنے کی اجازت نہیں ہے، اسے قید کر دیا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے اور تب تلک اسے کوڑے لگائے جائیں، وَيُجْلَدْ، کوڑے مارو جب تک پکی توبہ نہیں کرتا اور پکا مسلمان نہیں بنتا. اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی اور اللہ اور اس کے رسول نے بھی یہ ذمہ داری لگائی ہے وقت کے حکمرانوں کی. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ رب نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جو ان کی رعایا ہے، ان کے ماننے والے ہیں، حاکموں کے حکومت کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، انہیں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیں. گاؤں کے نمبردار کی ذمہ داری ہے، یونین کونسل کے چیئرمین کی ذمہ داری ہے، حلقے کے ایم پی اے، ایم این اے اور وزیر اعلیٰ کی، ملک کے صدر کی، وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کو نماز پر لگائیں، جو نہیں پڑھتا اسے جیل میں بند کر دیں. یہ رب کے قرآن نے ذمہ داری لگائی ہے. مگر یہاں پر پورے کا پورا معاشرہ آوے کا آوا ہے، بگڑا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. ایک گھر کا اگر ایک بچہ بے نماز ہے، اگر گھر کا کوئی ایک فرد بے نماز ہے، ماں باپ کا فرض بنتا ہے ان کو سمجھانا،
ان کو بتانا کہ بیٹا نماز پڑھو، لیکن جب ماں باپ خود ہی رب کے در پہ نہیں آتے تو پھر انہیں کون سمجھائے گا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو جیل میں بند کر دو، جب تک نمازی نہیں بنتا کوڑے بھی مارتے رہو ہر نماز کے وقت، اور پھر اس کو جب تک نمازی نہیں بنتا جیل میں رکھو، اگر بن جائے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتا تو چلیے امام مالک رحمہ اللہ کی عدالت میں چلتے ہیں، حضور ذرا بتلائیے تو صحیح بے نماز آدمی کا انجام کیا ہے؟ بے نماز آدمی آپ کی نظر میں کہاں پہ کھڑا ہے؟ فرمایا جیل میں بند کر دو، کوڑے مارتے رہو، توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں فقتلوہ، اس کی گردن اتار دو۔ ایسے شخص کی اسلام کو ضرورت ہی نہیں ہے، معاشرے کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں بے نماز کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی تیسرے فقہ کے بڑے امام ہیں، ذرا ان سے پوچھتے ہیں حضور آپ ہی بتلائیے بے نماز ہے کہاں پہ کھڑا ہے، اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فقہ السنہ میں لکھا ہے، بیان کرتے ہیں تارک الصلاۃ فاسق، بے نماز رب کا نافرمان ہے، رب کے نبی کا بھی نافرمان ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا محبوب کا مذہب اسلام، اس اسلام میں نماز ہے، ابو بکر کا مذہب اسلام، اسلام میں نماز ہے۔ حضور حضرت عمر کا دین کیا ہے؟ اسلام، اس میں بھی نماز ہے۔ علی المرتضیٰ کا مذہب بھی اسلام، اس میں بھی نماز ہے۔ یہ کون سا دین لے کے آ گیا ہے جس میں نماز ہی نہیں ہے؟ اس کو سوشل بائیکاٹ کر دو، نہ اس کے ساتھ دوستی رکھو، نہ رشتہ داری رکھو، نہ لین دین رکھو۔ بے نماز اگر دکاندار ہے اس سے چیز نہ خریدو، اگر گاہک ہے اس کو بیچو نہیں، اس کو رشتہ نہ دو، اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دو۔ اس کو معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں رہنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کی عدالت میں چلتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فقہ کے چوتھے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ تارک الصلاۃ کافر، بے نماز مسلمان ہی نہیں ہے، بے نماز مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دے رہا، میں محبوب کی حدیث سے فتویٰ دے رہا ہوں۔ بے نماز کافر ہو چکا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ جو پکا بے نماز ہے، جو کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز کا منکر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے ان چاروں لوگوں نے تو بے نماز کی درگتی بنا دی، بے نماز کو کہیں کا چھوڑا ہی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ذرا چلیے بغداد شہر میں، وہاں پہ ایک بزرگ رہتے ہیں، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ان کا نام ہے، اور یار لوگ ان سے محبت کرتے ہوئے ہر مہینے کی 10ویں کو 11ویں کو ان کے نام پہ کھیرے پکاتے ہیں، پکوان پکاتے ہیں، حلوے اور جناب کڑھائیاں چلتی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتلائیے یہ بے نماز ہے، اس کے بارے میں ہمیں فتویٰ چاہیے، یہ بڑا تھکا ہوا ہے، سارے کام کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ذرا بتلائیے تو صحیح۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، تارک الصلاۃ لا یصلی علیہ، بے نماز مر جائے تو اس کا جنازہ جائز نہیں ہے۔ یہی پہ بس نہیں، ولا یدفن فی المقابر المسلمین، اس کو مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرنا، اس کو پکڑو، پکڑ کے ایک ریڑے پہ اور چھکڑے پہ ڈالو، پھر باہر لے جاؤ، جنگل میں جا کر کے ایک گڑھا کھودو، ثم رمس فیہا، اس کو وہاں پہ جنگل میں پھینک دو، گیدڑ اور کوے اور چیلے اس کا گوشت کھا جائیں، تمہیں اس کی ضرورت اور پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ رب کی اور رب کے رسول کی نظر میں اتنا بے حیا، بے شرم اور گندا ہے بے نماز شخص۔ چلیے چھوٹے امام ہیں، کوئی بغداد کا ہے، کوئی کوفے کا ہے، اور کوئی بصرہ کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے۔
آئیے نہ ذرا مدینے کے امام کے پاس چلتے ہیں. امام مدینہ محمد الرسول اللہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، کائنات کے امام کی عدالت میں چلتے ہیں. بے نماز شخص کا فتویٰ لیتے ہیں کہ بے نماز کہاں کھڑا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ سن لیجئے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے کسی استاد کا، کسی بڑے عالم کا فتویٰ نہیں، کائنات کے امام کا فتویٰ ہے. وہ جس کے نام پہ کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے مذہب کے ماننے والے، جس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کے پاس ذرا چلتے ہیں اور بے نماز کا فتویٰ لیتے ہیں. حضور آپ کے امتی آئے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں ذرا بتائیے تو صحیح یہ بے نماز ہے کیا؟ اس بے نماز کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ رحمت للعالمین فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان اور کافر کے درمیان صرف ایک ہی فرق ہے اور وہ ہے نماز کے چھوڑ دینے کا. من ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کافروں کو مسلمان کرنے آئے تھے یا مسلمانوں کو کافر کرنے آئے تھے؟ بتاؤ یار. اور نبی پاک کافرانوں مسلمان بناونا ایسی نا تو ایک ہی ہو گیا. آپ آپ ہی اپنے امتیاں نو کہہ رہے ہیں کافر ہے. پتا چلا معاملہ ہی ایسا ہے. یہ نماز چیز ہی وہ ہے، اس کی اہمیت ہی وہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی رحمت للعالمین ہستی اور رؤوف الرحیم ہستی جو اپنی امت کا درد دل میں اتنا ہے کہ رو رو کے کہتے ہیں رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ کائنات کے رب نے پھر اعلان کر دیا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تجھے میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا، امت کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ نبی جو اپنی امت کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھنا گوارا نہیں کرتے، یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا وہ کافر ہو گیا. امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ اور علامہ اشبیلی رحمہ اللہ تعالی نے بے نماز کو صحابہ کی نظر میں یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں بے نماز آدمی کی سزا یہ تھی کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. بھائی کیوں کر دیا جائے؟ وجہ کیا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے من بدل دینہ، جس نے اپنے دین کو تبدیل کیا فقتلوہ، اسے قتل کر دیا جائے. جو اسلام لانے کے بعد کافر ہوا اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اور پھر محبوب نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی فقد کفر، وہ کافر ہو. اچھا بتلائیں ذرا کوئی جگہ رہ گئی ہے جس عدالت میں ہم جائیں؟ اب ایسی کون سی جگہ ہے جس عدالت میں اب چلے جائے تو نماز کے لیے چھٹی مل جائے؟ ائمہ کی عدالت میں ہم چلے گئے، صحابہ کی عدالت میں ہم چلے گئے، محبوب کی عدالت میں ہم چلے گئے، صرف ایک عدالت باقی ہے اور وہ ہے رب ذوالجلال کی عدالت. آئیے وہاں بھی چلتے ہیں. مولوی صاحب قرآن جو فتویٰ وخاؤ تے اسی منی ہے تو جسے ابا تو سانو کتے کافر برداتا کتوں مرتد بناتا اور کتوں جناب تسی ساڈو فاسق اور فاجر بنا دیتا. کہیں مرتد کے فتوے، کہیں کفر کے فتوے، اور کہیں جو ہے وہ سر قلم کرنے کے فتوے، کہیں مر جائے تو جنازہ نہ پڑھنے کے فتوے، اور پھر مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرنے کے فتوے. حضرت ذرا قرآن جو تو فتویٰ دسو، قرآن کی کہندا بے نماز دے بارے، اللہ کی کہندے نے. ذرا سورہ روم پہ آ جائیے اور کھولیے سورہ روم کی آیت کو. رب فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو.
रहमान हो के मुशरक दे फतवे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। रब फरमाते हैं व अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिक ना बनो। अच्छा पढ़ी नमाज नहीं ते शिरक किवें हो गया? पढ़ी नमाज नहीं थे ਇਹਦੇ ਚ शिरक किधरों आ गया? मौलवी साहब खैर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ कुफर किधरों हो गया? मौलवी जे बातें बतलाते नहीं बेचारे, तनख्वाह का डर होंदा सानू, ਅਸੀਂ ਕੀ करिए फिर? ਅਸੀਂ नहीं कह सकते भी बेनमाज होंदा जनाजा ਅਸੀਂ नहीं पढ़ते, मसीत वाले छुट्टी करा के गांह तोड़ देंगे, जा भी तू वड्डा आ गया जी थे। भाइयों ये बात सच है, मजबूरी की हालत में पढ़ाना भी पड़ता है, मुआशरे को देखना भी पड़ता है, लेकिन जो शरीयत की बात है, जो हकीकत की बात है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात है, जो रब के कुरान की बात है, वो ये है कि बेनमाज के बारे में नबी भी दुआ कर दे तो कबूल नहीं होती। रब फरमाता है इनकी कब्रों पे खड़े ना हो, ये तो बेनमाज है, मुनाफिक था, ये तो तेरी मानता ही नहीं था महबूब। वला तकुम अला कब्रिही, इसकी कब्र पे खड़े होके मुझसे सिफारिश भी ना करना, मैं रब ने नहीं मानी तेरी। आज मजबूरी होती है, लेकिन सुन लो, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं के मतलब की कर रहा हूं, ये शम्मा मेरी है रात उनकी, वो तुम्हारे फायदे के लिए है। ये कड़वी बातें, ये कुसीली बातें, ये सख्त बातें भी हमने तुम्हारे फायदे के लिए ही बयान करने के लिए रखी हैं। रब की अदालत कहती है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिक ना बनो। हजरात यहाँ पे शिरक कहाँ से आ गया, कुफर कहाँ से आ गया? पढ़ी तो नमाज नहीं। आप यहां पे कोई बाप अपने बेटे से कहे कि बेटा जरा ये काम कर दो, तो वो बेटा ना करे, दुख होता कि नहीं होता? बोलो ना जरा, होता है ना? मेरा होके यार, मेरा होके, वो तुम मेरा होके मेरी गल नहीं मानता। तो जब एक बार जुबान से कह दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर इंसान मुसलमान हुआ। और मुसलमान का माना ही ये होता है कि उसकी डोर, उसकी लगाम, उसकी मुहार जो है वो आज के बाद अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। उसकी मुहार इमामुल अंबिया के हाथ में है, हबीबे किबरिया के हाथ में है, और रब्बे कायनात के हाथ में है। जहां पे अल्लाह और उसके रसूल रुक जाने का हुक्म देते हैं रुक जाएगा, जहां चलने का हुक्म देते हैं वहां पे चलेगा। तो जरा कायनात का रब जब बुलाता है हैया अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, और फिर तो ना आए, दुख तो लगता है ना। फिर वो तो रब है यार, जो काफिर है वो तो काफिर है, जिसने नहीं पढ़ना उसने तो नहीं पढ़ना। जो रब का अपना ही नहीं है उस पे रब को शिकवा क्या है? शिकवा तो उन पे ही होता है ना यारो जो अपने होते हैं। तो और इंसान जो है वो गिला भी उन पे ही करता है, दिल पे चोट भी अपने ही देते हैं। दिल दिया था यार को दिलदार समझ के, वो खा गया आम का अचार समझ के। रब ने तुझे महबूब का तोहफा दिया था, रब ने तुझे अपने दिलदार की आंखों की ठंडक, रब ने मेराज का तोहफा, और रब ने जो है वो अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे कीमती तरीन चीज तुझे नमाज की शक्ल में दी, तूने जाया कर दिया। रब को गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा तो बनता है। और हजरात ये दुनिया की बातें हैं, जरा आगे चलिए। बेनमाज शख्स जब कब्र में उतरेगा तो क्या होगा? हजरात सुन लीजिए, एक तरफ नमाजी है, रब के सामने झुकने वाला, रब के सामने सजदा करने वाला, रुकू करने वाला, क़याम करने वाला, रातों को उठ उठ कर रब के सामने गिड़गिड़ा करके, रो करके, इन आंसुओं को बहा करके रब को मनाने वाला है। एक तरफ रब का बागी है। जरा मुवाजना कीजिए, नमाजी कब्र में जा रहा है, फरिश्ते आते हैं, मर रब्बो का, खड़ा हो भाई, रब कौन है?
کہ ذرا صبر، اثر دی نماز دا ویلا ٹپن ڈیا، ذرا مینوں نماز پڑھ لین دو۔ اچھا فرشتے کہیں گے اب نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں، اب نمازیں ان کا اجر لینے کا وقت ہے۔ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور کائنات کا رب حکم کیا دیتا ہے؟ رب کی طرف سے حکم مل جائے گا، البسوا لہ من لباس الجنہ، اسے جنت کا لباس پہنا دو، وفرشوا لہ من فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وافتحوا لہ بابا من ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازوں میں دروازہ کھول دو۔ اور ادھر رب کا باغی ہے، رب کا منکر ہے۔ اللہ اکبر، رب سب سے بڑا ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں میری دکان بڑی ہے، یہ کہتا ہے نہیں نہیں میری بیوی بڑی ہے، یہ کہتا ہے نہیں نہیں میری اولاد بڑی ہے، نہیں نہیں میرا کاروبار بڑا ہے۔ رب فرماتے ہیں اللہ اکبر، آجا میرے در پہ، کہتا ہے نہیں میرے مال ڈنگر زیادہ بڑے نہیں۔ یہ بندہ قبر میں گیا ہے، فرشتہ پوچھ رہا ہے من ربو کا، رب کون ہے؟ ہاں 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 لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے کبھی رب کے سامنے سجدہ کیا ہی نہیں، میں کبھی رب کے در پہ آیا ہی نہیں، میں نے کبھی اس رب کے سامنے اپنی اس جبین کو زمین پہ لگایا ہی نہیں، مجھے کیا پتہ رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، وہ تیرا دین کیا ہے؟ کیا لگا سنے اسی لیکن پتہ نہیں۔ من نبیوں کا، وہ تیرا نبی کون ہے؟ کبھی نبی کے پیچھے چلا ہی نہیں، کبھی نبی کی بات کو مانا ہی نہیں، تو کیا بتائے گا؟ محبوب فرماتے ہیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی گرز فرشتہ سر پہ مارے گا اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ رب کی طرف سے حکم ہوگا البسوا لہ من لباس النار، جہنم کے آگ کا لباس پہنا دو، وفرشوا لہ من فراش النار، جہنم کی آگ کا بستر بنا دو، وافتحوا لہ بابا من ابواب النار، اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو، قیامت کی دیواروں تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اسی طرح آگ میں جلتا رہے گا۔ اچھا قبر سے اٹھا ہے، اب کیا ہوگا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کا دن ہوگا جب کائنات کا رب حساب لینے کے لیے حساب کتاب شروع کرنے کا عمل کو شروع کرے گا۔ محبوب فرماتے ہیں اول ما یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن جو سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا، جس چیز کی پرستش ہوگی، جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، استفسار ہوگا، الصلاۃ، وہ کیا ہے؟ نماز۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ سب میں کامیاب ہو گیا، جو اس میں ناکام ہو گیا رب فرمائیں گے آگے کا دیکھنا ہی کچھ نہیں، رجسٹر بند کر دو، ترازو کو بند کر دو، اس کو جہنم رسید کر دو۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ تارک الصلاۃ، بے نماز، مع الفرعون، اس کو فرعون کے ساتھ کھڑا کر دو۔ جس کو اس کی بادشاہت نے نماز سے روکا، اس کے عہدے نے، اس کی وزارت نے نماز سے روکا، فرعون کے ساتھ، بادشاہ فرعون کے ساتھ، وزیر حامان کے ساتھ، کچھ نمرود کے ساتھ اور کوئی ابو جہل کے ساتھ وہاں قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اور پھر انہی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، رب نے اپنے فیصلے کو کر دیا ہے، جو جنت میں جانے والے وہ جنت میں جا چکے ہیں، وہ جہنم میں جانے والے وہ جہنم میں جا چکے ہیں۔ مجلس لگی ہوئی ہے، قرآن پاک ہے، سورۃ المدثر ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، جنت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے نا توحید آبادی یاد آ جائے گا، توحید آبادی یاد آ جائے گا۔ وہ یار فلاں چودھری صاحب ساڈے ہمسائے سن، وہ کدھر گئے؟ اج جنت چ نہیں لبن ڈے۔ وہ فلاں میاں صاحب بھی نہیں نظر آ رہا ہے، پتہ کرو کتے۔
رب سے پوچھیں گے اللہ وہ کہاں ہے؟ رب فرمائیں گے اے میرے جنتی بندو میں نے ان کو جہنم میں رسید کر دیا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، اکٹھے پیتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کائنات کا رب فرمائے گا خود ہی پوچھ لو، خود ہی پوچھ لو، میں کیا بتاؤں؟ اللہ کیسے پوچھیں؟ ہم جنت میں وہ جہنم میں۔ رب فرماتے ہیں ٹیلی فون اور موبائل کے سیٹلائٹ کی بھی ضرورت نہیں، تم یہاں سے آواز دو میں تمہاری پکار کو ان تک پہنچا دوں گا، پھر یہ جنتی لوگوں کی اور جہنمیوں کی آپس میں جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوگی، ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوگا، باتیں ہوں گی، اور وہ باتیں رب نے اپنے قرآن میں بتلائی ہیں، فرمایا فی جنات یتساءلون، جنت میں بیٹھے بیٹھے یہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے کہ اوے مجرم لوگوں کیا ہوا، ما سلککم فی سقر، کی موت پی گئی تانوں؟ ساڈے نال کٹھے کھاندے سی، کٹھے بیندے سی، کٹھے رہندے سی، کٹھے سوندے سی، کٹھے جاگدے سی، کٹھے کھیڑدے سی، اکٹھے کاروبار تھے، تو میرا کاروبار میں پارٹنر تھا، تو بزنس میں میرا پارٹنر، تو محلے داری میں میرا شریک، تو میری دکانداری میں میرا شریک، آج جنت میں کیوں نہیں؟ ما سلککم فی سقر، کیا ہو گیا؟ قالو لم نک من المصلین، اذان ہوتی تھی، اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو دکان بند کر کے چلا جاتا تھا، میں تیرے ساتھ نہیں جاتا تھا، تو مجھے کہتا تھا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں کے ساتھ نہیں تھے، تم کہتے تھے آؤ رب کے سامنے جھک جاؤ، لیکن ہم تمہاری بات نہیں مانتے تھے، ہم نے کبھی تمہاری بات کو سنا نہیں، سمجھا نہیں، لم نک من المصلین، ہمارا جرم یہ ہے، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم نمازیوں کے ساتھ نہیں تھے۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ افیدوا الینا من الماء، یار تم تو جنت میں ہو، تم تو جنت میں ہو یار، تمہیں تو بڑی بہاریں ہیں، میوے ہیں، باغات ہیں، انگور ہیں، سیب ہیں، حور مقصورات فی الخیام ہے، اللؤلؤ والمکنون ہے، اور جنت میں شہد کی دودھ کی بہاریں ہیں۔ شہد نہ دو، دودھ نہ دو، شرابن طہورا نہ دو، افیدوا الینا من الماء، یار کچھ تھوڑا سا اوپر سے پانی پھینک دو، تھوڑا سا پانی دے دو۔ رب فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان بے نمازوں کو قیامت کے دن کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی شہید کی سفارش بھی کام نہیں دے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے، رب کے سامنے نہ گڑ گڑانے والے، رب کے سامنے نہ آنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے، رب سے التجائیں کریں گے، فریاد کریں گے، صدائیں کریں گے، اللہ ہم بھی تو تیرے ہی بندے، اللہ ہم بھی تو تیرے بنائے ہوئے، اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں نا، چلو تھوڑا سا پانی دے دو، جنت نہ دو، اس آگ میں تھوڑی کمی کر دو، رب جی ہم فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، صدا کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، پتہ اللہ کیا جواب دیں گے؟ جہنم کا دروگا ہے، اس کا نام ہے مالک، رب اسے کہیں گے ان کے ہونٹوں کو سی دو، جن سے یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ بے نماز، یہ رب کے منکر، نماز کے منکر، نمازوں کے وقت اپنی دکانوں پہ بیٹھے رہنے والے، اور پھر جب فجر آتی ہے تو فجر گزر گئی فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا، صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا، آئی ظہر تو تجھے کام نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر تجھے پھنسا دیا، دے گا رزق تجھے نماز کے بعد بھی، پالے گا رب تیرا گھر نماز کے بعد بھی، دیکھ آ گئی اثر توانائی لے کر، قوت ہے اس میں تو اس کو ادا کر، تندرست ہے اگر تو آج شکر ادا کر، بدن کو اپنے سجدوں کی لذت دیا کر، لیکن نہیں پڑھتے، نہیں آتے۔ رب فرمائیں گے مالک اس کو
ان کے ہونٹوں کو سلائی کر دو. یہ جن ہونٹوں سے اب دنیا میں رہتے ہوئے انہیں میری حمد و ثنا پڑھنی چاہیے تھی، جن ہونٹوں سے ان کو پڑھنا چاہیے تھا سبحانک اللہم و بحمدک، جن ہونٹوں سے پڑھنا چاہیے تھا الحمدللہ رب العالمین، جن ہونٹوں سے پڑھنا چاہیے تھا قل ھو اللہ احد، جن ہونٹوں سے پڑھنا چاہیے تھا سبحان ربی العظیم، جن ہونٹوں سے پڑھنا چاہیے تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جن ہونٹوں سے سبحان ربی الاعلی، جن ہونٹوں سے التحیات للہ والصلوات پڑھنا چاہیے تھا، جن ہونٹوں سے ربنا اغفر لی ولوالدی پڑھنا چاہیے تھا، وہاں پہ انہوں نے پڑھا نہیں. ان ہونٹوں کو سوئی کے ساتھ سلائی کر دو، جہنم کی آگ سے انگارے لے کر ان سے لوہے کو گرم کر کے، لوہے کو پگھلا کر کے، اس کا سیسا بنا کر کے ان کے ہونٹوں کو سلائی کر دو. میں رب ان کی گندی آواز بھی سننا نہیں چاہتا. یار اب اس کے آگے کیا باقی رہ گیا ہے؟ کیا کوئی ایسی وجہ بچی ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ کیا کوئی ایسا بہانہ، کوئی عذر ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ نماز کتنے سال گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، کتنے ہفتے گزر گئے، کتنے دن، کتنی گھڑیاں، کتنی نمازیں ضائع کر دی. حضرات اب بھی پنجابی جی کہندے نے ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا، ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا. یارو آ جاؤ، اگر رب نے زندگی دی ہے، رب نے مہلت دی ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں. زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں میں ہے فاصلہ ایک سانس کا. اگر چل رہی ہے تو یہ جہاں، اگر رک گئی ہے تو وہ جہاں. اگر یہ جہاں موجود ہے، اس جہاں میں مہلت موجود ہے، ابھی آخری وقت سکرات الموت کا نہیں آیا، تجھے بیماری اور بڑھاپے نے نہیں ستایا، ابھی تیرے ہاتھ اور پاؤں کام کر رہے ہیں، تیری جوانی کام کر رہی ہے، تو پھر آ جانا. اب وقت نہیں ہے میرے بھائی، اب وقت نہیں ہے رب کے سامنے اور نافرمانی کرنے کا اور بغاوت کرنے کا، رب کی نافرمانی کرنے کا اور رب کے سامنے مجرم بننے کا، اور وقت نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کل پڑھیں گے جی، کل تو پڑھیں گے نہیں یار. کل اگر آنکھ نہ کھلی تو پھر اگر رات یہی رات قبر کی رات ہو گئی تو پھر یہاں اسی مجلس سے بیٹھ کر باہر نہ جانے کی توفیق ہی نہ ملی تو پھر رب کے سامنے آ جائیں. ابھی وقت ہے، مہلت ہے، کائنات کا رب خود آپ کو آوازیں دے رہا ہے. آ جاؤ، اپنی پوری زندگی کے ساتھ لے کر کے گناہوں کو آ جاؤ. الا الذین تابوا، توبہ کر لو، وآمنوا، ایمان لے آؤ اور اچھے اعمال کر لو. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. رب فرماتے ہیں ایک بار تو آ جا، پوری زندگی گناہوں سے بھر کے لے کے آ جا، لیکن اگر مہلت ہے تو میرے سامنے آ جاؤ، گڑ گڑا لو، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا. اب اس سے زیادہ مہلت نہیں ہے بھائیو، اب وقت نہیں ہے. آ جائیے رب کے در پہ، آ جائیے. چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے. بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ کے سجدے. آ جاؤ سجدے کرتے ہیں، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب التجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے، نگاہوں کے دربان رودار سجدے، وہ چہرے کی زہرا چمکدار سجدے. سراسر بدل دیں جو کردار سجدے، ہاں ہاں سراسر بدل دیں جو کردار سجدے، کہ بن جائیں جینے کے اتوار سجدے. خضوع کی کعبہ میں یقین والے سجدے، لحد کے مکین ہم نشین والے سجدے، ہوا شافی محشر جبی والے سجدے. وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں.
نمازی کہاں ہیں؟ او یارو جتنے آئے ہو اگر ایک ایک کو بھی ساتھ لانے کا عزم کر لو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیویوں کو، یہ زمین ترس گئی کہ پیشانیاں وہ فرما برداری والی، وہ وفا والی، وہ حیا والی، وہ قیامت کے دن کے شاف محشر کی وفا والی، وہ سجدے والی پیشانیاں وہ آئیں میرے اوپر جھکیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے؟ زمین ترس گئی، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ حضرات ان مسجدوں کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آ جائیں، اب وقت نہیں رہا، آ جائیں، اب مزید نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ رب کی رحمت ہمیں آوازیں دے رہی ہے، اور یہ نیت کر لیں کہ جتھے رہنے ہیں نا، 5 ادھروں تے 5 ادھروں، 5 ادھروں تے 5 سجیوں، 5 کھبیوں گھر تے وچ کار 11ویں تسی ٹولا یاراں دا، ٹولا یاراں دا، کوئی ایسی 11ویں کریے کہ 11 بندے نمازی کر لیے تے اللہ دی قسم مزہ آ جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔